کیسے بلندتر صلوات. کریم کربلا کی عزت و عصمت پہ باجمات بواز بلند صلوات. اللہ صلی علی ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ مل کے باجمات بواز بلند صلوات. اس ذکر کے حقیقی وارث منتقم آل محمد بقیت اللہ سارت الحسین، امام آخر الزمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے روحانی طور پہ ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے مل کے باجمات بواز بلند صلوات. صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس بارگاہ کی روحانیت کی وسعت کے لیے مل کے باجمات بواز بلند صلوات پڑھتے سارے. اللہ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان باد ولایت، عشرہ محرم الحرام کی بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، آج ہماری یہ تیسری نشست ہے. 2 روزہ مجالس سے جو گزارشات، جو معروضات آپ کی پاک سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یقیناً اس کے نکات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے. اسی سے متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ دعا کرتا ہوں رحمان و رحیم اللہ بانیان فرش ازا کے رزق اور بخت میں وسعت پیدا فرمائے. کل جہاں ہماری بات رکی تھی وہ یہ تھی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے میسرہ نامی غلام کو بیچا
اور جا کے کہا تو نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، واپسی پہ آ کے مجھے بتانا ہے ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا بولنا کیسا ہے، ان کا چلنا کیسا ہے۔ جو مومنین کل موجود نہیں تھے ان کو ساتھ اس آج کی گفتگو کو جوڑنے کی خاطر یہ جملے دہرا رہا ہوں۔ مولا امام زمانہ سلامت رکھے، میسرہ نامی غلام محمد مصطفیٰ کے ساتھ گیا، تجارت کر کے قافلہ واپس آیا۔ بی بی ختیجہ نے پہلا سوال یہ پوچھا، میسرہ محمد کے عیب بیان کر۔ وہ میسرہ جو تبسم محمد کی لہروں میں گم تھا، دیکھ کے کہنے لگا خلق کا کریم ہے، خلق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ ارے بہت شکریہ، ارے بہت شکریہ، مالک سلامت رکھے۔ کہا تو نے میرا سوال غور سے نہیں، بات ذہن میں ہے نا آپ سب کے، آپ کا بولنا بتا رہا ہے کہ آپ وہیں پہ کل آپ بلا فصل ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے محمد مصطفیٰ کی عیب بیان کر۔ کہنے لگا بی بی کائنات میں عربوں سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، عربوں میں سے ہاشمیوں سے زیادہ شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں سے عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں سے عبداللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد۔ تو نے میرا سوال غور سے نہیں سنا، میں کہہ رہی ہوں محمد کے عیب بیان کر۔ کہنے لگا بی بی پہلے سب کو کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں عیب بیان کر۔ بی بی جدھر سے گزرتے تھے درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں عیب بیان کر۔ بی بی جدھر سے گزرتے تھے جو پتھر ان کے قدموں کے ساتھ مس ہوتا تھا وہ عقیق یمنی بن جاتا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں عیب بیان کر۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تیری عزت کی قسم مجھے اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تو میں نے کل یہ جملہ کہا تھا، اعلان رسالت سے پہلے جب غلام کو نوکر کو محمد کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آیا تو پھر جبرائیل کی کیا جرت ہے وہ آ کے سینے کو چاک کرے۔ توجہ ہے نا، کل کی گفتگو سے ہماری آج کی نوکری بلا فصل شامل ہو چکی ہے۔ اب بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میسرہ میرا رشتہ لے جا۔ اللہ نے عورت کو ناز دیا ہے کہ وہ پہل نہ کرے۔ یہ اجازت ہے میں یوں آپ ذرا ایسے بسم اللہ۔ اللہ نے اب ٹھیک ہے، اللہ نے عورت کو ناز دیا ہے کہ وہ پہل نہ کرے۔ ختیجۃ الکبریٰ نے محمد مصطفیٰ کی خاطر عورت ہو کے اس ناز کو توڑ دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت۔ بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے عورت ہو کے پہل کر دی، اس ناز کو توڑ دیا۔ لاہور والوں جو شادی شدہ بیٹھے ہو نا، انہیں نا اس جملے پہ ضرور بولنا ہے، اور جس کی نئی شادی ہوئی مالک نصیب اچھے کرے۔ چہرے مسکراتے ہوئے بتا رہے ہیں کدی کدی نہیں ہوئی ہے۔ مل کے باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھنے سارے اللہ۔ شادی شدہ حضرات سے چونکہ تجربے سے بات گزری ہوئی ہے لہٰذا ان کا بولنا اس جملے پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کو پتا ہوگا کہ میں اس جملے سے کیا نتیجتاً بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میسرہ میرا رشتہ لے جا۔ بی بی ختیجۃ الکبریٰ نے عورت ہو کے پہل کر دی، اس ناز کو توڑ دیا۔ آواز توحید آئی، ختیجۃ الکبریٰ تو نے عورت ہو کے اس ناز کو توڑ دیا، پہل کر دی، خود اظہار کر دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ میں اللہ بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کے لیے جب بھی محمد کی امت میں نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی رضامندی پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ مالک ان ہاتھوں کو ہلاکت سے بچا کے رکھے۔ مالک آپ کو توجہ ہے مومنین اکرام۔
میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کے لیے جب بھی محمد مصطفیٰ کی امت میں نکاح ہوگا، مولوی پہلے لڑکی کی رضامندی پوچھے گا، اگر وہ کہے گی قبول ہے تو پھر دولہے سے پوچھا جائے گا۔ توجہ ہے مومنین اکرام؟ کس کا رشتہ؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا۔ کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ کے لیے۔ کون لے کے گیا؟ میسرہ نامی غلام۔ جیسے ہی میسرہ نامی غلام نبیوں کے سلطان کے پاس آیا اور آ کے کہا میری مالکن کہہ رہی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے رشتے کا پیغام لے کر آیا ہوں، محمد مصطفیٰ نے نظریں جھکا کے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ کیا کہنے سبحان، میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ خانزادہ صاحب میں محبت کے ساتھ یہ جملہ رحمان کی گارڈن سرزمین پہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے داد تو مجھے دی ہے، جب حصہ مجھے دعا بھی مل رہی ہے، داد بھی مل رہی ہے، لیکن میں جو معیار دیکھ رہا ہوں وہ وصول کرنے کے لیے پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ شاہ جی دکھ ہوگا اگر یہ نہ بولے، تیسری نشست ہے، پہلے دن یہ جملہ کہا ہے، لیکن اس یقین سے کہنے لگو بے ساختہ بولو گے، میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا یہ محمد مصطفیٰ ہے کون جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ محمد نہیں بولتا، یہ اللہ بولتا ہے۔ محمد نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا۔ ابو طالب سے پوچھ تیری رضا کیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ بسم اللہ۔ محمد مصطفیٰ یہ کچھ اچھا اب ٹھیک ہے جی، بسم اللہ یہ بلے ٹھیک ہے۔ محمد وعلى محمد صلوات۔ بسم اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میرا تو نبی بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ محمد نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا ابو طالب سے پوچھ تیری رضا کیا ہے۔ اگر اب بھی کسی کا دل نہیں مان رہا تو آؤ سارے یہاں پہ بادشاہی مسجد میں ڈاکٹر علامہ اقبال کی قبر پہ چلے جاتے ہیں اور جا کے اس کی قبر پہ جا کے پوچھتے ہیں انہوں نے کیوں لکھا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کس کا رشتہ؟ تھکے تو نہیں مومنین نے کہا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا۔ سرکار ابو طالب سے محمد مصطفیٰ نے پوچھا، کہا ہم اس رشتے کو قبول کرتے ہیں۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے یعنی جیسے ہی طے پایا اس کے بعد نکاح سے پہلے حق مہر معین کیا جاتا ہے، اور شرعی مسئلہ ہے کہ حق مہر دلہا اپنی جیب سے ادا کرے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے نبی کا حق مہر حضرت ابو طالب نے دیا۔
میں اس کے لیے میرا ایک اور موضوع ہے، لیکن چلو اس سے یہ جملہ لینے لگا۔ شرعی مسئلہ ہے، دلہا اپنی جیب سے ادا کرے حق مہر اپنا، اور محمد مصطفیٰ کا حق مہر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ خدا کہتا میرا احسان ہے مومنین پر کہ میں نے ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا من انفسہم، جو انہی جیسا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے اس جملے کو یہی روک رہے ہیں کیونکہ اس کی وضاحت کے لیے مجھے زیادہ تشریحات کی طرف جانا پڑے گا۔ حضرت ابو طالب نے حق مہر محمد مصطفیٰ کا ادا کی۔ جو جوان دیکھ رہے ہو کہ آصف بھائی اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کر رہے، چلو کر دیتا ہوں۔ من انفسہم، وہ انہی کے نفوس میں سے تھا، یہ ایک جیسے تھے، اس لیے ان میں کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مومنین اکرام، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حق مہر اپنی جیب سے ادا کیا۔ 100 سرخ چشم اونٹ، لال اکھاں والے اونٹ، نایاب تھے یہ اونٹ، 100 سرخ چشم اونٹ۔ کہہ رہے آج کی مرسڈیز، خوبصورت جملہ ہے، بسم اللہ۔ 100 سرخ چشم اونٹ، غریب تھے نا، ہاتھ اٹھا کے بولو سلامت رہو، مالک آپ کی نسلوں کو بادشاہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مومن حج صاحب آپ جیئے۔ 100 سرخ چشم اونٹ۔ میں اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا، میں جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ 100 سرخ چشم اونٹ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حق مہر میں بی بی خدیجہ کو ادا کیے۔ میری سمجھ میں نہ آیا، جو 100 سرخ چشم اونٹ حق مہر میں دے وہ کافر، اور جو 300 کی اونٹنی بلیک میں 900 میں فروخت کرے۔ اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ بسم اللہ، حاج صاحب آپ جیئے، مولا معرفت میں وسعت پیدا فرمائے۔ 100 سرخ چشم اونٹ حق مہر میں ادا کی۔ حق مہر معین ہونے کے بعد نکاح کس نے پڑھایا؟ تھکا نہیں میں، مولا کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اسی انداز سے مولا کی نوکری پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے۔ جی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ نکاح میں کتنے کلمے پڑھائے جاتے ہیں بھائی؟ یہ بولنے والی بات ہی، جوان بولو اس جملے پہ، جوانوں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، عزت حضرت ابو طالب پہ آپ نے بولنا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا۔ 2 طریقے ہیں نکاح کے، ایک ہمارے اہل سنت بھائیوں کا اور ایک اہل تشیع کا طریقہ۔ نکاح ہوتا ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے، ہوتا نکاح ہی ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے نکاح کا طریقہ اور ہے اور ان کے نکاح کا طریقہ کار، ان کے نکاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے مولوی صاحب دلہن سے اجازت لیتے ہیں، پھر دلہے کے پاس آتے ہیں اور دلہا صاحب سے آ کے کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت لینے کے بعد وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں،
پڑھ لا الہ، دلہا پیچھے پیچھے پڑھتا لا الہ، پڑھ الا اللہ، وہ پیچھے پیچھے پڑھتا الا اللہ۔ کئی دلہے شادی کے شوق میں آگے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں، مولوی صاحب کونی مار کے کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے پڑھ۔ آپ جیو سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے خبر ہے، یہ جملہ خوبصورت ہے بزرگوں کے لیے، کہتے ہیں مجھے خبر ہے کہ تجھے کلمے آتے ہیں، لیکن میرا جو منصب ہے نا، آج میرا منصب کہہ رہا ہے تو پیچھے پیچھے پڑھ۔ شکریہ شکریہ۔ یہ میرے برادران اہل سنت بھائیوں کے نکاح کا طریقہ، اور کلمے ایک نہیں، وہ 6 کلمے پڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے نکاح کا طریقہ، ہم خطبہ نکاح کے بعد صیغہ نکاح پڑھتے ہیں، ہم میں بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں، لیکن صیغہ نکاح کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ انکحتو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم، انکحتو موکلتی بموکلی علی المہر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعلوم، انکحتو موکلتی من موکلی، بولو تو صحیح نا مومن لگ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو، مولا کسی کا محتاج نہ کرے۔ مومنین اکرام، ہم صیغہ نکاح پڑھتے ہیں، وہ خطبہ نکاح سے پہلے نکاح کے کلمے پڑھاتے ہیں، 6 کلمے پڑھاتے ہیں۔ اب ذرا سوچ کے محبت کے ساتھ بتاؤ، تیرے اور میرے نبی کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ہر کوئی یہی کہے گا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ پھر ماننا ابو طالب نے محمد سے کہا ہوگا محمد پڑھ لا الہ۔ اللہ، سارے جواب دو۔ مل کے سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مزمل بھائی زندہ زندہ مردہ اللہم صلی علی محمد۔ جعفری صاحب جملہ تو ابھی آگے ہے جو آپ کے باب شعور کے باہر کھڑا ہے اور اس نے دخول چاہتا ہے۔ اگر نکاح کا طریقہ یہی ہے، اگر یہی برادران اہل سنت کا ہے، تو پھر نکاح پڑھایا ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کا۔ اگر یہی طریقہ ہے تو پھر کہا ہوگا نا پڑھ لا الہ، پڑھ الا اللہ۔ تو اب آصف رضا کو لاہور والوں یہ کہنے کی اجازت دو کہ جو امت کو کلمے پڑھائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کو کلمے پڑھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے سارے بولو، مل کے بولو حیدری۔ آپ جی ہیں، مولا آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائے، مولا آپ کی نسلوں کو آباد و شاد فرمائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب، اور خطبہ نکاح پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور ابو طالب خطبہ نکاح میں کہہ رہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ مولا، تجھے سلامت رکھے، مولا تیری نسلوں کو آباد و شاد فرمائے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور ابو طالب خطبہ نکاح میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، یا تو ابو طالب کی نگاہ قرآن کو دیکھ رہی تھی، یا پھر مانو جو ابو طالب نے پڑھا وہ قرآن بن گیا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل۔
اس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں سے قرار دیا. ابو طالب کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد خاک بدہن یہ کہنے والوں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو طالب کہہ رہے میں ذریت ابراہیم سے ہوں, میں ذریت اسماعیل سے ہوں. درود ابراہیم تو پڑھتے ہو, جب درود ابراہیم آل ابراہیم کہتے ہو, ابو طالب پہ درود پڑھا جاتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ درود پڑھا, بیٹھے رہے بسم اللہ, درود پڑھا جاتا ہے. دلہا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ. آپ کے بیٹے کی شادی ہو تو آپ اسے بڑا خوبصورت لاہور کی برانڈڈ شاپ پہ لے کے جاتے ہو, سونا کلہ بنائی, اچھی شیروانی سینی ہے میرے بیٹے کی, آپ اتنے خوبصورت, آپ اتنے خوشی کے ساتھ انتظامات, میچنگ والا خصہ بھی بوانا نا, بولو تو صحیح نا, ہو سکتا میں اپنی گھر کر. بسم اللہ, یہ محبت کا, یہ آپ کی محبت ہے مومنین. الحمدللہ 9 سال سے میں الحمدللہ یہ عقد کے رشتے میں مالک نے جوڑا. 9 سال بعد مالک نے مجھے یہ 5 دن پہلے بیٹا دیا ہے الحمدللہ. مولا امام زمانہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے صرف. ہمارے بچوں کی شادی ہو, فضل بھائی ذرا فضل تو دیکھنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا, ہم اسے خوبصورت انداز سے بڑا سونا لگے, پتہ چلے فلاں دا پتر ٹکن گیا تو بڑا ہی سونا ٹکیا ہے. کسی نہیں بولو گے تو میں اسلام آباد اب جا کے پڑھا کروں. بہت شکریہ مومنین اکرام. پتہ چلے بیٹا ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کو تیار کیا. دلہا عام نہیں تھا, سید الانبیاء تھے, جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی تھی وہ نبیوں کے سلطان دلہا بن رہے ہیں. ابو طالب علیہ السلام نے کس رنگ سے تیار کیا؟ یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہدی, ہم المفلحون کے خزانے, یمشون الی العرش کی نالین, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی. شکریہ, سلامت رہو. ذرا ہاتھ اٹھا کے شادی میں جو ایک طرف چپ کر کے بیٹھا ہو نا, گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا. محمد مصطفیٰ کی شادی کا ذکر کر رہا ہوں, آپ نے خوبصورت رنگ سے بولنا ضرور ہے. یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہدی, ہم المفلحون کے خزانے, یمشون الی العرش کی نالین, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, انما یرید اللہ کی چادر, شرابن طہورا کے ساغر. آپ ابھی بھی اس رنگ میں نہیں بول رہے جس رنگ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہدی, ہم المفلحون کے خزانے, یمشون الی العرش کی نالین, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, شرابن طہورا کے ساغر, انما یرید اللہ کی چادر. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی دھونی, تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے. مولا تجھے سلامت رکھے, یہ ہاتھ آباد و شاد رہے, مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہدی, ہم المفلحون کے خزانے, یمشون الی العرش کی نالین, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, شرابن طہورا کے ساغر, انما یرید اللہ کی چادر. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی دھونی, تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے. جبرائیل آگے آگے چل کے ناد علی کے ترانے گا رہا تھا. مالک تجھے سلامت رکھے, ناد علی کے ترانے گا رہا تھا, اور ابو طالب محمد کی انگلی تھام کے زمانے کو بتا رہا تھا, یاد رکھنا یہ عبداللہ کے یتیم کی نہیں, عالمین کے رسول کی بارات جا.
جواب دو. نعرہ حیدری. عبداللہ کے یتیم کی نہیں. بسم اللہ. عالمین کے رسول کی بارات جا رہی. نکاح ہوا بی بی, تھک تو نہیں گے مومنی نے کہا, نکاح ہوا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ. سرداری نے بی بی خدیجہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. مزمل بھائی ابھی بولیں گے انشاءاللہ. سرداری نے بی بی خدیجہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. شوہر سید الانبیاء, اللہ نے بیٹی دی سیدۃ نساء العالمین, اللہ نے داماد دیا سید الاولیاء, اللہ نے نواسے دیے سیدہ شباب اہل الجنہ. جو سمجھے ہو راضی ہو, جو نہیں سمجھے آسان کر دیتا ہوں. محمد اور خدیجہ کا نکاح ہونا تھا. سرداری بی بی خدیجہ کا طواف کر رہی تھی. شوہر نبیوں کا سردار, بیٹی عورتوں کی سردار, داماد ولیوں کا سردار, نواسے جوانان جنت کے سردار. اب کسی غیر کی بیٹی کی کیا جرت ہے وہ خدیجہ کا مقابلہ کر سکے؟ اب کوئی بی بی خدیجہ کی برابری نہیں کر سکتا. جو اتنی عزت کے مالک تھے, اسی کی اولاد جنگلوں میں رول کے مر گئی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. مولا آپ کی ہائے کو بطول کے مقدمے میں شمار فرمائے. بائی نے جو حکم دیا ہے, ایک دل کر رہا پڑھوں, ایک دل کر رہا رہنے دو. لیکن چونکہ روحانیت کا بہت زیادہ آغاز ہے اس بارگاہ میں, اس گھر میں, آپ بڑے خوبصورت روحانی انداز میں سارے بیٹھے. 3 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹیوں کے مقدر بڑے عجیب ہیں. میں ان بیٹیوں کا تعارف کرواؤں گا, بے ساختہ آپ کی ہائے ضرور نکلے گی. حج صاحب معافی کے ساتھ ذاکر اہل بیت ہے. 3 بیٹیاں, مقدر بڑے. پہلی بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا, جو زمانے نے دکھ دیے ایسے دکھ کسی کو نہیں. وہ رو کے کہتی تھی سبت علیہ مصائب. دوسری بیٹی علی کی بڑی بیٹی بی بی ثانیہ زہرا ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی اولاد والی ہو تیسری بیٹی حسین کی 4 سال کی سکینہ. اجرکم من اللہ. میں نے نجف زائرین کے موجودگی میں مولا کی طرف روزے کی طرف ڈیوٹی کر رہا تھا. ایک جملہ کہا, میں نے کہا مولا کے جتنے مومنین آئے ہو مولا سے سب کچھ مانگتے ہو, یا علی یہ عطا کر, یا علی یہ دے, اولاد نہیں ہے اولاد دے, رزق نہیں رزق دے, یا علی بخت چاہیے, یا علی گھر کا سکون دے. مولا سے سب کچھ. آج تک کسی مومن نے یہ کہا ہے یا علی جیسے تیری بیٹیوں کے مقدر ہے ویسے میری بیٹیوں. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. پردے میں بیٹھنے والی میری ماں بہنوں, جب کسی گھر سے جنازہ اٹھے سارے نہیں روتے. گھر کی عورتیں اتنا روتی ہیں, بے ساختہ مرد رونا شروع کر دیتے.
پردوں سے ہائے کی آواز آئی ہے، مولا ان کی عزت و ناموس کو محفوظ فرما۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ڈر رہا ہوں مصائب پڑھتے ہوئے، مولا ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ کسی کا بھائی اس دنیا سے چلا جائے نا، یا باپ اس دنیا سے چلا جائے، بیٹی کا انتظار کیا جاتا ہے، میت کو رکھو اس کی بیٹی آ رہی ہے، اگر جنازہ اٹھا بھی لیا جائے قبرستان میں رکھ کے انتظار کیا جاتا ہے۔ اس گھر کا میں نے مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے علی حیدر کے والد کا جنازہ رکھ کے جنازہ پڑھنے کے بعد بھائی کا انتظار کیا گیا کہ پردیس سے بھائی آ رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ہم اپنے وارثوں کا انتظار کرتے ہیں، ان کے گھر کا پرسہ دینے آئے ہو۔ سگے بھائی کی میت پڑی تھی، زینب قاتل سے پوچھ رہی تھی، سجاد ان سے پوچھ ایک وین کر لو، سجاد میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے ہاتھ بسے گردن بدے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا تیری ہائے قبول فرمائے، امام زمانہ آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جب میت پہ بیٹی آئے نا، بیٹی، لوگ کہتے ہیں رستہ دے دو، مرنے والے کی بیٹی آ رہی ہے۔ عجیب مقدر ہے، حسین کی بیٹی سکینہ کے باپ کی میت پہ آئی، شمر نے بالوں سے تھام کے ایسا پیار کیا، زمین پہ گر کے کہتی ہے مار تو لیا ہے، اب ہی بتا میرا پاپا کہاں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا تیرا ماتم اور ہائے قبول فرمائے، مولا تیرا ماتم اور ہائے قبول۔ جعفری صاحب میں ڈر رہا ہوں جو ماحول دیکھ رہا ہوں، مولا ہمارے بھائی برداشت نہیں کرتا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شمر کا جہاں جی چاہتا تھا سکینہ کو تماچے مارتا تھا، رو کے کہتی تھی بھیا سجاد میرے رخسار نیلے، بھیا میرے کان زخمے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ مولا تیرا ماتم قبول کرے، مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ عزاداران حسین کہتے ہیں اللہ مجھے جتنی بیٹیاں دے، میں اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ دل دکھا مجھے معاف کرنا، خود مومن ہو، مجھے معاف کرنا صدار۔ حسین کہتے ہیں اللہ مجھے جتنی بیٹیاں عطا کرے، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ یا مولا معاف فرما، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ نام فاطمہ تھا، حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ جب سب دعا لینی ہے، اس سطر پہ مصائب کی سطر ہے، نفس مطمئنہ کو سکون ملتا تھا، سکون سے نام سکینہ مشہور ہو گیا۔ نام فاطمہ تھا، حسین کو سینے پہ سوتی تھی، حسین کو سکون ملتا تھا۔ جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اللہ ان کے نصیب مقدر اچھے کرے۔ نفس مطمئنہ کو سکون ملتا تھا، سکون سے نام سکینہ مشہور ہو گیا۔ 10 محرم کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے بازار شام، بازار شام سے زندان شام، زندان تک اتنا روئی، اتنا روئی، رونے کی وجہ سے، رقت کی وجہ سے نام رقیہ مشہور ہو گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ زیادہ رونے رقت کی وجہ سے، رقیہ رقت سے ہے، اتنا روتی تھی، نام رقیہ مشہور ہو گیا۔ ابھی بھی دل ڈر رہا ہے، نہ پڑھ، چند سطرے پڑھ کے ممبر دعائی کلمات سے چھوڑ دے گا۔
عزاداران امام مظلوم کربلا، لعین کا دربار تھا. اس نے کربلا کی فرشت کو دیکھا. فرشت کو دیکھ کے کہنے لگا میں نے سنا ہے حسین کی ایک بیٹی ہے جس سے حسین کو بڑا پیار ہے، وہ یہاں موجود ہے. لعین نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے بچی کھڑی ہے نا وہ حسین کی بیٹی. اس نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا ہے بچی مجھے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے تیسری بار پوچھا مجھے بتا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں حاکم شام ہو کے تیرا نام کیا ہے؟ بی بی بول رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی کیونکہ گلے کی رسی بڑی طاقت ہے. اجروں کو بن اللہ، اجروں کو بن. بول رہی تھی آواز نہیں آ رہی تھی، رسی بڑی تنگ تھی. اس نے کہا میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. بی بی کہتی ہاں میرا بابا مجھ سے. اس کے گلے کی رسی کھولو. بی بی سکینہ نے امام سجاد کی طرف دیکھا. وقت کے امام نے کہا سکینہ تیرا امتحان ہے. جیسے امتحان کا نام آیا کہنے لگا مجھے بتا تیرا بابا تجھ سے کتنا پیار کرتا تھا. بی بی کہتا میرے بابا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، میرے بابا جب بھی تجارت کے لیے گھر سے سفر کے لیے جاتے تھے نا جانے سے پہلے مجھے اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے. میرے بابا میرے رخساروں کو چومتے تھے، میرے بابا میری پیشانی کو چومتے تھے، میرے بابا میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چومتے تھے. کہا تجھے کوئی چیز بھی پسند تھی؟ کہا ہاں میرے بابا یمن سے کھجورے لے کر آتے تھے اور وہ مجھے اپنے زانوں پہ بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھجورے کھلاتے تھے. اس نے کہا اگر آج کھجورے دوں تو کھا لو گی؟ امام سجاد نے کہا سکینہ امتحان، تیرا امتحان شروع ہو گیا. کہا ہاں میں کھجورے کھا لوں گی. اس نے اپنے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا، تشت کے اوپر رومال پڑا ہوا تھا. اس نے کہا آ کھجورے کھا لے. عزاداران امام مظلوم کربلا بی بی سکینہ آگے بڑھی، جا کے رومال کو ہٹایا، حسین کا کٹا ہوا سا بابے کا ہاتھوں پہ لکھا رو